بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ کے بارے میں یہ آتا ہے، ارے آج باپ کو بچے اپنی باپ کو جو ہے اپنا باپ نہیں سمجھ رہے ہیں، باپ کو ایسا سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کی مثالیں اپنے گھروں کے اندر لا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے ابو ہیں، دیکھو فلاں کا باپ ہے، دیکھو فلاں کے ڈیڈ ہیں۔ وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو چاہے وہ مانگتا ہے تو اس کے والدین اس کو دلا دیتے ہیں، جو بچہ ان سے مانگتا ہے تو ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اہم ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی، نوجوانوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ باپ جس نے تجھے بچپن سے ایک کوئی پروگرام میں جانا ہوتا تھا یا کسی تقریب کے اندر جانا ہوتا تھا یا کسی نکاح کے موقع پر جانا ہوتا تھا یا کسی اور اچھی جگہ پر جانا ہوتا تھا، تو وہاں باپ بڑی فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے ایک بچہ ہو، دو بچے ہوں، کتنے بھی بچے ہوں، تمام بچوں کو والد کیا کرتا ہے کہ بڑے ہی فخر کے ساتھ ایک اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے بچوں کو اس پروگرام کے اندر لے جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد میں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ تمام لوگوں سے ان کا انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، تمام لوگوں سے وہ باپ ملاتا ہے، تمام لوگوں سے وہ والد ان کی ملاقات کراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں۔ اور اس تمام تقریب کے اندر وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ جو تو چھوٹا تھا، اس وقت میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابو مجھے پیشاب آیا ہے، ابو مجھے ٹوائلٹ آیا ہے، تو باپ بڑی فخر کے ساتھ تمام مجموعے کے اندر وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر جو ہے تجھے فراغت کے لیے لے جاتا اور تجھے جو ہے فارغ کرا کر واپس لے کر آتا۔ لیکن وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، وہی باپ جب گھر کے اندر لاچار پڑا ہوا ہوتا ہے، وہی باپ جب بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور تجھے کوئی بڑی نوکری مل جاتی ہے، تو کسی بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، تو کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، تو اپنے باپ سے یہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ کسی کمرے کے اندر چلے جائیں، آج میرے دوست میرے گھر پر آ رہے ہیں، اگر آپ کو اس حالت میں دیکھ لیں کہ آپ ایک لنگی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹوٹی پھوٹی جو ہے بنیان پہنے ہوئے ہیں، اگر اس حالت میں آپ کو دیکھیں گے تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کہہ کر تو اپنے والد کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھ وہ ہزاروں کا مجموعہ تھا جس کے اندر تو اپنے والد سے یہ کہتا تھا کہ مجھے ٹوائلٹ آیا ہے، تو ہزاروں کے مجموعے میں تجھے لے جا کر ٹوائلٹ سے فارغ کرا کر لایا تھا، اور آج وہی والد جب کمزور ہو گیا ہے تو اپنے دوستوں کے سامنے اپنے والد کو یہ شرمندہ کرتا ہے کہ میرے دوست اگر تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو میری انسلٹ ہو جائے گی، میری انسلٹ ہو جائے گی، یہ کہہ کر تو اپنے والد کو کمرے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے نوجوانوں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اور اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی کے اندر ہے۔ اگر والد راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہوگا، اگر والد ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے بڑے بڑے ایگزامز لکھے، پاس ہو گئے اس کے اندر، لیکن آج نوکریوں کے لیے بڑے پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے جو ہے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگیے کہ ہمیں نوکری مل جائے، ہمیں کامیابی مل جائے۔ ارے ایسے نوجوانوں کے اوپر تو تف ہے کہ کامیابی گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، کامیابی گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ تیرے والدین گھر کے اندر ہیں۔ جب تو کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کام تو کروانا چاہتا ہے، کوئی نوکری کی تو تلاش کے اندر لگا ہوا ہے، تو جا اپنے والد سے کہہ دے، جا تو اپنی والدہ سے کہہ دے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے نوکری لگ جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت والجلال ان والدین کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، ان والدین کی دعاؤں کو اللہ ضرور سنے گا اور تجھے نوکری مل جائے گی۔ تو کامیابی خود اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے اور باہر لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، امام صاحب میرے لیے دعا کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ بولنے کی باتیں تو صرف اتنی کہ ہم آج
اپنے گھروں کے اندر کامیابی رکھ کر، اپنے آنکھوں کے سامنے کامیابی رکھ کر لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری نہیں سن رہا ہے، اللہ میاں سب کی سنتا ہے، اللہ میاں سب کی سنتے ہیں، اللہ سب کو دیتے ہیں، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی ہمارے لیے ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، اس کو ہمیں مان کر اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ خاص طور سے والدین آج کل کے نوجوانوں کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی ذرا تھوڑا سا طاقت آ گئی، بدن کے اندر جان آ گئی، تو والدہ کو زور دکھاتا ہے، طاقت دکھاتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھ دی گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب والدین میں سے کوئی ایک یا پھر والدین میں سے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی خدمت کرنا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرنا ہے اور کہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے اللہ، جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہماری پرورش کی ہے، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ان کے اوپر رحم فرما، جیسا کہ یہ بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے۔ آج بچے کیا کرتے ہیں؟ اف تک قرآن کریم کے اندر اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ والدین کو اف تک ہم کو نہیں کہنا ہے۔ آج اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، آج والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بس تھوڑی سی باتیں یہی بولنا تھا کہ والدین جب تک زندہ ہیں، والدین جب تک باحیات ہیں، ان کی قدر ہم کو کرنا ہے اور اپنے کام اپنے رب سے منوانا ہے، تو والدین کی خدمت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم والدین کی خدمت نہیں کریں گے، والدین کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو خدا کی قسم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیابی ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کیا میرے اس گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا میرے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے جواب دیا کہ میری ماں زندہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی خالہ کی خدمت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خالہ کا جو مرتبہ ہے وہ ماں کے برابر ہے۔ ماں زندہ نہیں ہے، خالہ کی خدمت کر کے تم اپنے ان گناہوں کی معافی اللہ سے کروا سکتے ہو۔